کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اکثر بلکہ آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف آپ بیٹھا کرتے تھے. یہ اعتکاف میرے آقا کی سنت ہے. آج تقریباً رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ نصف سے اوپر جا چکا ہے. وہ وقت دور نہیں کہ اعتکاف کا وقت بھی قریب آ جائے گا. اس کے بعد یہی دیکھتے دیکھتے وقت ہاتھوں سے نکل جائے گا. کوئی پتہ نہیں زندگی کا دوبارہ یہ روزے کسے نصیب ہوتے ہیں، دوبارہ یہ رمضان کسے نصیب ہوتا ہے، دوبارہ یہ اعتکاف کسے نصیب ہوتا ہے. اللہ اپنے گھر کا مہمان اسے ہی بناتا ہے جسے پسند کرواتا. دیکھیں میرے گھر میں دعوت اسے دوں گا جسے میں پسند کرتا ہوں، آپ دعوت اسے دیں گے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں. تو وہ کائنات والا اپنے گھر کا مہمان اسے بناتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. لہذا اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کی جائے. اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف والے مسجد کے اندر آ جائیں گے اور ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کرنی ہے اور 21ویں شب یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور عید کا چاند دیکھنے تک یہ اللہ کے مہمان یعنی معتکف رہتے ہیں. یہ 9 یا 10 دن جو بنتے ہیں یہ رات اور دن یہ کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ زور سے کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ اللہ کے. یوں سمجھے اللہ کے مہمان ہیں اور ان مہمانوں کا میزبان خود میرا اللہ ہے. ان مہمانوں کا میزبان خود میرا اللہ ہے. ان لوگوں کے کیا کہنے، ان لوگوں کے مقام کے کیا کہنے جن کی میزبانی میرا خدا کرتا ہے. اعتکاف پر ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، میرے آقا نے اعتکاف والوں کے بارے میں فرمایا هو یعتکف الذنوب، اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. جس کے گناہوں سے محفوظ ہونے کی گارنٹی میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ نے، وہ گناہوں سے یقیناً محفوظ ہوتا ہے. تو گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے مہمان بن جاؤ. عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا هو یعتکف الذنوب، وہ اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، بغیر کیے ہوئے اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. مثلا یہ اعتکاف بیٹھا ہے، میں آپ کو حدیث سمجھانے جا رہا ہوں. یہ اعتکاف بیٹھا ہے، ادھر کوئی فوتگی ہو گئی، جنازہ ہے. اب اعتکاف والا مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یہ جنازہ کیسے پڑھے؟ میرے رب نے فرمایا تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں. تیری مہمان نوازی یہ ہے بغیر جنازہ پڑھے میں رب تجھے پورا پورا ثواب عطا کروں گا. اتنی بڑی میزبانی میرے اللہ نے کی ہے. اللہ فرماتی ہے کعامل الحسنات کلھا، جیسے نیکیاں کرنے والے کو اجر ملتا ہے اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والے کو بغیر کیے اجر ملتا ہے. بندہ بیمار ہو گیا، سارے اس کی بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں. اعتکاف والا سوچتا ہے میں اس کی بیمار کرسی کے لیے نہیں گیا. ایک مریض کی عیادت کرنا، بیمار کرسی کرنا. میرے آقا نے فرمایا صبح اگر بیمار کرسی کرو گے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے. سبحان اللہ. اور اعتکاف والے کے بارے میں فرمایا میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان ہے. تیری مہمان نوازی یہ ہے مریض کی عیادت کر کے، بیمار کرسی کر کے وہ ثواب اسے ملتا ہے. تجھے بغیر بیمار کرسی کے میں اللہ 70,000 فرشتوں کی دعا عطا کروں گا. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے. دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
من اعتکف یوما، اور جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، کتنے دنوں کا؟ زور سے ایک دن کا. یہ تو 10 دن کا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا. ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد خود اندازہ لگائیں کہ اس کے زیادہ دنوں کی فضیلت کتنی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا من اعتکف یوما، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ سارے بولو کس کے لیے؟ یہ کیوں فرمایا اللہ کی رضا کے لیے؟ اس لیے کہ آج ہم اپنے اوپر غور کریں نا، اعتکاف ہم بیٹھتے ہیں تو شاید اس اعتکاف کے بیٹھنے میں ہماری ترتیب یا ہمارا کچھ رویہ اور ہوتا ہے. شاید ہم اعتکاف کسی پہ احسان کر رہے ہیں، شاید ہم گھر والوں پہ احسان کر رہے ہیں، شاید ہم کسی اور پہ احسان کر رہے ہیں. اعتکاف بیٹھا، گھر والوں کو تکلیف شروع کر دی. اگر گھر میں کھانا کچھ اور تھا، اعتکاف بیٹھا تو فرمائشیں کچھ اور بن گئی. اگر گھر میں کچھ اور چیز تھی، اعتکاف بیٹھا تو فرمائشیں کچھ اور ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا اعتکاف بیٹھ کے احسان نہ کرو. من ابتغاء، جس من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو ایک دن کا اعتکاف بیٹھا کس کے لیے؟ زور سے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس کا اجر سنیے. میرے آقا نے فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار، اس معتکف اور جہنم کے درمیان اللہ کریم اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں، ثلاث خنادق، جتنی 3 خندقیں ہوتی ہیں. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. کتنی خندقیں ہوتی ہیں؟ 3 خندقیں. آیا کہ وہ خندق کتنی بڑی ہے. ایک اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف اور ایک خندق. آقا نے فرمایا ابعد مما بین الخافقین، ایک خندق زمین و آسمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا. 7 زمینیں 7 آسمان، ان کے درمیان جتنا خلا ہے، ایک خندق کا اتنا خلا ہوگا. ایک دن اعتکاف بیٹھنے والے کو 3 خندقوں کے مطابق 3 خندقوں جتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. جو 9 یا 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھتا ہے اس کی فضیلت کے کیا کہیں. مردوں کے لیے اعتکاف مسجدوں میں، مسجد کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یقیناً مساجد کا اعتکاف اپنے اپنے اعتبار سے ہے. سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ مکہ کے اندر مسجد حرام کا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کا ہے، اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا ہے، اور اس کے بعد پھر ہر جامع مسجد کا ہے، پھر اس کے بعد ہر غیر جامع مسجد کا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کے لیے مسجدوں میں، عورتوں کے لیے گھروں میں. گھر میں اعتکاف بیٹھے عورتیں جہاں وہ اپنی نماز پڑھتی ہیں، جہاں انہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہے، وہاں پہ اعتکاف بیٹھے. اگر جگہ نہیں تو کسی کمرے کا ایک کونا مختص کر لیا جائے، وہاں پہ اعتکاف بیٹھا جائے. اللہ ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کا بہت بڑا اجر ہے. ایک حدیث مبارکہ جو اکثر میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کو مقبول 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے، مقبول 2 حجوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. رمضان المبارک کے تھوڑے ایام رہ گئے ہیں. شاید رمضان کا 1 جمعہ اور ہو یا 2 جمعے ہوں، جیسا بھی ہوگا اگلے جمعے پر انشاءاللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس آیت پہ اس کی تشریح کی جائے گی. رمضان المبارک کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی دن تھوڑے رہ گئے ہیں. اپنے اللہ کو راضی کیا جائے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کی جائے. فرمایا جس نے رمضان پایا، رمضان پا کر بھی جس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا وہ بدبخت ہے اور وہ دنیا و آخرت کے اندر خسارے میں ہے. اللہ ہم سب کو رمضان مکمل ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ گناہ کی معافی مانگتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے پاس آنے کا ارادہ
خوش ہوتا ہوں.